السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قربانی۔ تاریخ عالم اور تاریخ مذاہب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخ جتنی قدیم ہے، قربانی کی تاریخ بھی تقریباً اتنی ہی قدیم ہے، جس کا ثبوت ہمیں قرآن مقدس سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسری کی نہ کی گئی۔ اس آیت مبارکہ اور دوسری قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر مذہب اور شریعت میں قربانی کسی نہ کسی حیثیت سے مشروع رہی ہے۔ اس اجمالی بیان کے علاوہ تفصیلی طور پر اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو تمام ہی آسمانی مذاہب میں قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے اپنے وقتوں میں جانوروں کی قربانی کرنا توریت سے ثابت ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں گھوڑوں کی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور آسمانی مذاہب کے علاوہ جو مذاہب ہیں ان میں بھی چند کو چھوڑ کر سب کے یہاں قربانی کا تصور ملتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی قربانی کرتے تھے، مگر جب وہ کسی بت کے نام قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت ان کے سامنے رکھ دیتے اور اس کا خون بت کے جسم پر مل دیتے، اور جب وہ اللہ کے نام کی قربانی کرتے تو گوشت خود کھا جاتے اور اس کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں کو مل دیتے، اور سمجھتے تھے کہ یہ خون اللہ تک پہنچ گیا ہے اور ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باطل اعتقاد کی تردید کی اور قربانی کی اصل روح کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسلام میں قربانی کا تصور نہایت ہی پاکیزہ، اعلیٰ اور نکھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے انداز بیان سے اس بات کا صاف اشارہ ملتا ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھی، اور پھر یہ یادگار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی۔ اس بات کی مزید وضاحت حضرت زید بن ارقم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، جسے دنیا بھر کے مسلمان یادگار کے طور پر ہر سال جانوروں کی قربانی کر کے مناتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، کبھی بھی آپ نے قربانی کو ترک نہیں کیا۔ اس بات کی وضاحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ علاوہ ازیں استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ بصد افسوس جب بھی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو حسب عادت ایک روشن خیال طبقہ قربانی کو موضوع بحث بناتے ہوئے کہتا ہے، اتنا بڑا سرمایہ قربانی پر لٹانے کے بجائے قربانی کی رقم کسی قومی مقصد میں خرچ کی جائے تو بہتر ہے۔ ایسے لوگوں سے صرف اتنا عرض ہے، نیکی کے دیگر کام کے لیے آپ زحمت فرمائیں۔ قربانی ایک ایسی نیکی ہے جس کا اور کوئی بدل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو آدم کی اولاد کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کا حصول ہے۔ قربانی کی اصل روح اخلاص اور تقوی ہے۔ قربانی کا مطلوب و مقصود مسلمانوں کے اندر وہی حقیقی جذبہ پیدا کرنا ہے جس کا عملی مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے۔ قربانی کرنے والا صرف جانوروں کے گلے پر ہی چھری نہیں پھیرتا، بلکہ وہ ساری
ناپسندیدہ خواہشات کے گلے پر بھی چھری پھیر کر ان کو ذبح کر ڈالتا ہے۔ قربانی محض جانوروں کا خون بہانا، گوشت کھانا، گوشت تقسیم کرنا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہی قربانی مقبول ہوتی ہے جس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، کیونکہ ریاکاری اور دکھلاوے سے قربانی کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اس کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قربانی کی کوئی قیمت نہیں جس کے پیچھے تقوی کے جذبات نہ ہوں۔ بصد افسوس آج کے ماحول میں اس شعور کا فقدان ہے، اس لیے قربانی سنت ابراہیمی کی بجائے قومی رسم اور روایتی قربانی بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قربانی کی اصل روح سمجھتے ہوئے، اس کے فضائل اور اس کے عبادت خالصہ ہونے کا یقین رکھتے ہوئے، اس کے مسائل کو جان سمجھ کر جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبولیت کا شرف بخشے۔